بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمیر نثار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ تمام سرکاری اساتذہ کرام کے لیے بگیسٹ اپڈیٹ۔ جی ہاں، سی ایم صاحبہ نے نوٹس لے لیا ہے، اور سی ایم صاحبہ نے جتنا بھی دھرنا ہوا ہے، جو سرکاری ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا، ریلی نکالی، پروٹیسٹ نکالی، اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ بڑے باوثوق ذرائع سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور احکامات بھی جاری کر دیے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کے جتنے مطالبات ہیں، چاہے وہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہے، یا پھر پینشن ریفارم کے حوالے سے ہے، یا پھر رول 17A کے حوالے سے ہے، یا پھر جو گریجوٹی کٹ لگا، یا 2 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن جو ہوا اس حوالے سے ہے، یا پھر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے ہے، یہ وہ تمام جو مطالبات تھے، جو جینون ڈیمانڈ تھی، جو جینون چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں سرکاری ملازمین کے عقیقہ قیادت نے جو پیش کیا تھا، سینئر وزیر کے سامنے مطالبات رکھے تھے، سی ایم صاحبہ نے ان کے نوٹس لے لیا ہے، احکامات جاری کر دیے ہیں، اور یقیناً سرکاری ملازمین کے لیے یہ ایک خوشخبری کی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ ان نکات کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ نوٹس لیا ہے، سینئر وزیر نے بھی وہاں تک بات پہنچا دی ہے سی ایم صاحبہ تک، اور سی ایم صاحبہ نے نوٹس لیا ہے اس چیز کا۔ آئیے اب ہم اس ویڈیو کے اندر وہ تمام نکات، وہ تمام ایجنڈاز جن کے اوپر تقریباً کام ہو رہا ہے، اور ایک مسودہ جو کہ فائنل شکل میں تیار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جڑے رہیے، میں ہوں عمیر نثار، اور میں اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ یقیناً اپڈیٹس لاتا رہتا ہوں۔ ایک ایک کر کے ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، جی، رول 17A کے تحت ملازمین کی بھرتیوں کے طریقہ کار پر بات چیت مکمل، اب کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا۔ صاف ظاہر ہے، رول 17A کے تحت سرکاری ملازمین کے جو بچے ہیں وہ بھرتی ہوتے تھے، جب سرکاری ملازمین جو کہ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، جب وہ دوران سروس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے۔ رول 17A کے تحت وہ رول ختم کر دیا گیا، جو کہ ایک بڑی نا انصافی کہہ لیں آپ، یا یہ کہہ لیں کہ جو ڈیپریویشنز جو سرکاری ملازمین کی تھی وہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب ایک کاروبار کرنے والے کا جو بیٹا ہے وہ تو کاروبار کر لے گا، اور یا کسی بھی شعبے سے منسلک جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا، لیکن سرکاری ملازم جو کہ صرف سرکاری ملازمت کر رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ان کے بچے جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے وہ کوئی اور تو کام اتنا جلدی سیٹ نہیں کر پاتے، لہٰذا یہ ایک اچھا رول تھا جسے ختم کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اس کے اوپر بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ نمبر 2، ہاں جی، یہ پینشن کے حوالے سے ہے، پینشن کے نظام میں بہتری کے لیے تجاویز۔ پینشن جب سرکاری ملازمین لے لیتا ہے تو اس کے چکر لگتے ہیں دفتروں کے اندر، کبھی فائلیں اٹھا کر ادھر، کبھی ادھر، کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی سائن کروانے ہیں، اس کے کروانے ہیں، اس کے کروانے ہیں، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یعنی کہ سارا جو کاغذات مکمل ہوتے ہوئے بھی، ساری ریکارڈ مکمل ہوتے ہوئے بھی اس کے چکر اتنے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو بر وقت اور مکمل ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ جی ہاں، اس کے اندر کافی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، مثلا اسے ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، اسے جو ہے وہ جیسے سس انفارمیشن پروگرام بنایا ہوا ہے ویسے پینشن کا بھی وہاں پر بنا دیا جائے، اور کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی جو پینشن ٹوٹل کی ٹوٹل آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آ جائے، اور سارا جو ہے وہ آن لائن سسٹم ہو جائے، اور اس سے بر وقت آپ کو ادائیگی ہوگی، اور اگر آپ کی پینشن فار ایگزامپل 40 لاکھ بن رہی ہے تو پوری 40 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ ویسے عموماً لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے چکر میں، آگے پیچھے یہ وہ، اور جہاں پہ آپ کو 40 لاکھ مکمل ملنی تھی وہاں پہ 1-2 لاکھ روپے اسے دے دیے، اسے دے دیے، اسے دے دیے، تاکہ کام جلد ہو جائے۔ تو حکومت یہی چاہتی ہے ریٹائرڈ ملازمین کو بر وقت اور مکمل ادائیگی یقینی بنائی جائے، یعنی کہ جو اس میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ آگے ہم پوائنٹ نمبر، اور اسی طرح سے مرحوم ملازمین کے بچوں کی بھرتی کے حوالے سے باقاعدہ پالیسی کا اعلان، تاکہ شہید یا مرحوم ملازم کا خاندان متاثر نہ ہو۔ جہاں تک اس پوائنٹ کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ جو ٹیچرز ہیں، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، وہاں پر یہ نہیں، یہ کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی مسودہ ہے۔ یہ یقیناً اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو پہلے ہی رول 17A جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔
وہ البتہ یہ ہے کہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ وہ جینون ایشو ہے وہ، لیکن تاکہ شہید یا مرحوم ملازمین کا خاندان متاثر نہ ہو، یہ جو ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جتنے آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے۔ صاف ظاہر ہے وہاں پہ لوگ سروسز دیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا خاندان متاثر نہ ہو، اس حوالے سے باقاعدہ پالیسی جو ہے یقیناً اس کے اندر پلاٹ دیا جا سکتا ہے، تنخواہ دی جا سکتی ہے، اضافی تنخواہیں دی جا سکتی ہے، بچوں کو جاب دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حوالے سے۔ اسی طرح سے یہ ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ مسودہ جو ہے وہ تیار ہے جی، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس میں اضافہ زیر غور۔ حکومت اس پہ بڑا غور کر رہی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر جب ڈبل ڈیجٹ مہنگائی ہے تو اس وقت ہاؤس رینٹ جو ہے وہ محض 1500 یا 1700 یا 1400 یا 2000، جبکہ ہاؤس جو ہیں جو گھر ہے کوئی بھی کرائے پہ وہ صاف ظاہر ہے 5000 6000 5000 سے شروع ہو کر 10,000 پہ آپ کو یقیناً وہ بھی چھوٹے شہروں کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل الاؤنس جسٹ 1500 روپے۔ اب آپ خود دیکھ لیں میڈیکل الاؤنس 1500 روپے، جبکہ دوسرے جو محکمے ہیں ان کے اندر میڈیکل الاؤنس بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں جی، وہاں پہ تو سرکاری جو ملازمین ہیں انہیں 10-10 لاکھ روپے تک کے وہ ایڈوانس جو ہیں وہ انہیں مل جاتے ہیں، یا پھر انہیں وہاں پر داخل ہونے کی، ایڈمٹ ہونے کی ہاسپٹلز میں سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست نقطہ ہے جی، بڑا زبردست نقطہ ہے میڈیکل الاؤنس میں، اور یقیناً یہ ہو بھی جائے گا، ہاؤس رینٹ بھی بڑھے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل بینیفٹس کے حوالے سے سوشل سیکیورٹی میں آتے ہیں، جہاں پر سوشل سروس جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ یہ تو عالمی لیول پر بھی، گلوبل لیول پر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی اسے مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ کم سے کم میڈیکل الاؤنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس میں آتی ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ سرکاری ملازمین بچارے میڈیکل الاؤنس کم ہونے کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں کم ہونے کی وجہ سے یہی ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ انہیں سر کا درد بھی نہ ہو، انہیں بخار بھی نہ ہو، کیونکہ دوائیاں مہنگی ہیں، چیزیں مہنگی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑھیں گے جی۔ ریٹائرمنٹ کی عمر اور پالیسی پر نظر ثانی، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر کبھی کہا جاتا ہے 55 سال ہے، کبھی 58، کبھی 57، کبھی 60، اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ یہ بھی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ اگر آپ 56 سال کی عمر میں لیں گے تو آپ کو آپ کا جو ہے وہ 8% آپ کو پینشن کمی ہوگی، اگر 58 سال کی ایج میں لیں گے تو آپ کو 4% جو پینشن ہے اس میں کٹوتی ہوگی، اگر آپ 57 سال کی ایج میں لیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب 55 سال بندے کی لائف ایکسپیکٹنسی ہی پاکستان کے اندر 55-56 سال ہے، تو ایسی شرائط جو کہ ہیں وہ ان نیچرل ہو جاتی ہیں۔ تو جب زندگی جینے کی ہی عمر 55 یا 50 سال ہے تو پھر ایسے نہیں قانون ہونے چاہیے۔ اس نئے قوانین جلد سامنے لائے جائیں گے اس حوالے سے کہ جب مرضی ریٹائرمنٹ لیں پوری ریٹائرمنٹ ملے گی آپ کو فارمولے کے تحت۔ لیکن اب اگر سرکاری ملازمی ریٹائرمنٹ لیتا ہے، اگر اس کی عمر 52 سال ہے، وہ پریشان ہے کہ 8 سالوں کا 16% اگر میری پینشن میں کٹوتی ہو جاتی ہے تو میری پینشن ہی نہیں رہے گی، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا، 60 سال پورے کرتا ہے تو پینشن ویسے نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو تلوار سرکاری ملازمین پر لٹک رہی ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ بھی فکر مند ہے، گورنمنٹ سوچتی ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ کام کرے گی، کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ 10واں نکات ویری امپورٹنٹ، اس کے اندر تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہی سکیلز میں یکسانیت لانے کی تجویز کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور اس میں کیا ہے جی، سمپل یہ بات ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں تمام ٹیچرز جو ہیں انہیں پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ اسکیل وائز تمام ٹیچرز کی تنخواہ برابر دی جاتی ہے، سیم وہی بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ الاؤنسز وغیرہ، ڈفرنس الاؤنسز وغیرہ، جیسے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کو بھی اس کے اندر لایا جا رہا ہے، اس تناظر کے اندر، وسیع تر مفادات کے اندر سرکاری ملازمین کی یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ اب سرکاری ملازمین بھرتی تو ہو نہیں رہے، جو رہ رہے ہیں کم سے کم حکومت ان کے اوپر ضرور پالیسی بنائے گی، ضرور۔ اسی طرح چھٹیوں کی جو نقد ادائیگی ہے، لیو انکیشمنٹ کا جو معاملہ ہے، لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے، چھٹیوں کی نقد ادائیگی، یہ بڑا پریشان اس میں سرکاری ملازمین رہے ہیں۔ صاف ظاہر 1 سال کی تنخواہ جن سرکاری ملازمین کو مل جاتی تھی تو ان کی جو پینشن ہے اوور آل وہ تھوڑا سا اچھی معلوم ہوتی تھی، تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو جاتی تھی۔ اب ایک سرکاری ملازمین اگر اس کی تنخواہ لاکھ روپے ہے تو وہ ریٹائر ہو رہا ہے، لیو انکیشمنٹ میں اسے وہ چھٹیاں دے دی ہیں سال کی، لیکن پیسے نہیں دیے، جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا
کہ وہ سال اپنا جو ہے وہ اسکول میں آتا تھا، اور 1 سال کی جو اسے تنخواہ تھی، جو چھٹیاں پڑی ہوتی تھی، اس کے کھاتے میں جمع ہوتی تھی، اسے وہ تقریباً جب 10-12 لاکھ روپے ملتا تھا، تو اس کے ذریعے اس کی بڑی ایک معاونت ہو جاتی تھی۔ وہ بڑا یقیناً سرکاری ملازمین کی نیڈز ہیں، ان کی ضروریات ہیں، انہوں نے پوری زندگی جو دے دی ہے سروس کو، تو اس حوالے سے وہ اس سے بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے تھے۔ تو اسے بھی زیر غور لایا گیا ہے۔ آ، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکاری ملازمین ضرور کامیاب ہوں گے۔ ملازمین کا جو احتجاج ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رنگ لے آیا ہے، اور تنخواہ یا پینشن اور الاؤنس میں بڑا اضافہ، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس منظور ہوگا یہ لازمی طور پر۔ سرکاری ملازمین کی اگر دیکھا جائے تو تقریباً تمام مطالبات منظور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سرکاری ملازمین ہیں جو الیکشنز کرواتے ہیں، یہی سرکاری ملازمین ہیں جو ہیومن ریسورس کی شکل میں ہر شعبے میں کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی سرکاری ملازم ہیں جو آپ کے پاس جتنے سرویز ہوتے ہیں وہاں پہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیے تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔